بھائیوں اور بہنوں، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم سب کو پھر سے رمضان کا مقدس مہینہ نصیب ہو رہا ہے۔ وہ مہینہ جس میں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، گناہوں کی معافی ہوتی ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اس رمضان کو صحیح معنی میں سمجھا؟ رمضان اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ رمضان کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جب اللہ اپنے بندوں پر رحمتوں کی بارش کرتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں فرشتے ہماری مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جی ہاں، وہ رات ہے شب قدر۔ اگر ہم نے اس مہینے کی قدر کر لی تو سمجھو دونوں جہان کی بھلائی کما لی۔ رمضان صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے اور اللہ کے بیچ کی دوریوں کو ختم کرنے کا سنہرا موقع ہے۔ جس طرح بارش کی بوندیں سوکھی ہوئی زمین کو زندہ کر دیتی ہیں، اسی طرح رمضان کی عبادتیں ہمارے مردہ روحوں کو زندگی دے دیتی ہیں۔ اگر تم نے ابھی تک اللہ سے دوریاں بنا رکھی ہیں تو یہ وقت ہے لوٹ آنے کا، توبہ کرنے کا، اللہ کو پکارنے کا۔ روزہ صرف پیٹ کا نہیں، آنکھوں، زبان اور دل کا بھی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ تمہاری زبان کا بھی ہے، مطلب کوئی غیبت نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، برا بولنا نہ ہو۔ روزہ تمہاری آنکھوں کا بھی ہے، ہر وہ چیز دیکھنے سے بچو جو اللہ کو ناپسند ہے۔ روزہ تمہارے دل کا بھی ہے، مطلب اس میں تکبر نہ ہو، نفرت نہ ہو، صرف اللہ کا خوف اور محبت ہو۔ تبھی تو حدیث میں آتا ہے، اگر کوئی انسان جھوٹ اور بری باتوں کو نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک حدیث کا مطلب ہے رمضان کی پہلی رات سے ہی شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سوچئے، شیطان تو قید ہے، پھر اگر گناہ ہم سے ہو رہے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری عادت بن چکے ہیں؟ اس رمضان ہمیں اپنی ان گندی عادتوں سے توبہ کرنی ہوگی، نماز کی پابندی کرنی ہوگی، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑنا ہوگا۔ شب قدر، تقدیر بدلنے کی رات۔ بھائیوں اور بہنوں، رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس کا نام ہے شب قدر۔ یہ وہ رات ہے جب تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ اگر تم نے اس رات میں اللہ کو منا لیا تو تمہارے بیتے ہوئے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اگر تم نے اس رات کو سونے میں گزار دیا تو شاید تمہاری قسمت میں دوبارہ یہ موقع نہ آئے۔ کئی لوگ رمضان میں بہت عبادت کرتے ہیں لیکن عید کے بعد وہی پرانے گناہوں میں لوٹ جاتے ہیں۔ کیا ہم نے رمضان کو صرف ایک مہمان سمجھا تھا؟ نہیں، رمضان ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے آتا ہے۔ جو نماز رمضان میں بھی پڑھی تھی وہ باقی مہینوں میں بھی قائم رہنی چاہیے، جو قرآن رمضان میں پڑھا تھا وہ باقی سال پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے، اے اللہ ہمیں اس رمضان کی برکتوں سے محروم مت کر، ہمیں اپنی رحمت کی چھاؤں میں رکھ، ہماری گناہوں سے بھری زندگی کو ایمان کی روشنی سے روشن کر دے، اور ہمیں اس رمضان کو آخری رمضان نہ بنا بلکہ بار بار یہ برکتوں بھرا مہینہ نصیب کر۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ باتیں آپ کے دل تک پہنچی تو اسے آگے شیئر کیجیے تاکہ یہ پیغام ہر اس انسان تک پہنچے جو رمضان کی اہمیت کو سمجھنا چاہتا ہے۔ اور ہاں، نورانی سفر SK کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ یہاں آپ کو ایمان افروز باتیں سننے کو ملیں گی۔ اللہ ہم سب کو اس رمضان سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ آمین۔